إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 میں نے جو ابھی پڑھی ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام اور دین اور توحید کی مبادیات، دین کیا ہے، دین کس کو کہا جاتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ جو وحی کا سلوک ہوتا ہے، وحی کس لیے آتی ہے اور پیغمبر کو کس لیے بھیجا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے کس طرح وہ اپنی کتاب لے کر اور خود نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اور رب العزت نے ہمیں یہ ساری کی ساری سورہ آل عمران سے تمہیدی جو مبادیات ہیں اور دنیا کی حب اور دنیا میں کیا کیا چیزیں لوگوں کو چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تقوی اور دین کیا ہے اور توحید کیا ہے، اور آخر کار انبیاء کو بھیجا اور ان کی نسلوں کو، یعنی یہود اور نصارہ کے اوپر جو کتابیں رب العزت نے بھیجی تھیں ان کو ساری بات بتائی، اور آخر کار یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں، اللہ رب العزت ایک ہے، اور توحید اس میں بتائی، قائم بالقسط، اور انصاف وہ کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ برائی یا بلائی ہوتی ہے، کوئی اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، کوئی شخص بددیانتی، خیانت اور کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، اور اس کا فوری طور کے اوپر اس کو سزا نہیں ہوتی اچھائی کی یا برائی کی، برائی کی اس کو یعنی سزا نہیں ملتی اور اچھائی کا اس کو بدلہ نہیں ملتا، یہ نہیں جاننا چاہیے، اس کو سوچنا نہیں چاہیے یہ برا عمل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والے ہیں، اور وہ یہ اپنے عدل کو اللہ تعالیٰ قائم کر رکھیں گے، اور اس کے لیے ٹائم رکھا ہے۔ اگر فوری طور پر وہ سارے معاملات کو وہ کر دے تو انسان کی جو انسانیت کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جو اس کو اختیارات دیے ہیں، یہ سارے کے سارے، اور یہ ساری کی ساری تمہیدی باتیں جو آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا جو پہلے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، اور اہل ایمان والے کو جو انصاف کا حکم دیتے تھے ان کو قتل کرتے تھے۔ ان کے ساتھ میں اپنا حساب چکاؤں گا، اور ان لوگوں کے جو عقائد ہیں برے بھئی ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے آگ چھوہے گی اور ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور کہا اگر تم نے محبت اور پیروی کرنی ہے، آخری رسول جو پہلے بھی رسول ہیں ان کی تم نے پیروی کرنی تھی، آج یہود اور نصارہ اور مشرکین اور امیین جو سب کھڑے ہو کر اس رسول کی پیروی نہیں کریں گے، اس کے نمونے پر نہیں چلیں گے، اس کی اتباع نہیں کریں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، رسول اعلان کر دے تم نے میری پیروی کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، میری پیروی کرنی ہے۔ اگر میری پیروی کرو گے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا جاگنا، میرے معاملات کرنے تم دیکھو گے اور اس کو اپناؤ گے، اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے، تو تب جا کر تم کیا ہوگے، اللہ کے محبوب بنو گے۔ اگر میرا طریقہ اور مجھے جس طرح تم نے دیکھا ہے میری اتباع نہیں کرو گے، اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں پر ڈانپ لے گا۔ ڈانپنے کا مقصد یہ انسان بہت ساری خباثتوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے،
اس کے اندر حسد اور بغض ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر بددیانتی بھی ہوتی ہے، اور نیت کس قسم کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پردہ چاک اس دنیا میں نہیں کرتے، وہ بعض اوقات ساری کی ساری زندگی اس طریقے سے گزار دیتا ہے، لیکن آخر کار اگر اس نے اتباع نہیں کری، اگر اس نے اپنے یہ جو میں ٹائم دیا ہے اس کو ٹائم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اگر اس نے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، رحم کرے گا۔ توبہ اللہ نہیں کی اور اللہ رسول کی اتباع نہیں کی، کہا یہ تم نے کرنا ہے، اور اتنی کرنی ہے کہ جو اس کے طریقہ کار ہے، جو اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا یعنی گھر والوں کے ساتھ معاملات کرنا، یہ تم نے یہ کرنے ہیں، یہ دین کے مبادیات اور تمہیدی جو کلمات ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ یہ فائنل، یہ ڈسیزن اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ ڈسیزن یہ ہے کہ تم نے اتباع رسول، جس طرح اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اسی طرح رسالت میں، اور اس کے رسالت میں اگر تم شریک ٹھہراؤ گے تو تمہاری کامیابی نہیں ہے، تمہیں اس کا مخیازہ بھگتنا کرے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، جو اسلام کے علاوہ کوئی بات کرے گا اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ تو اطاعت اور اتباع جو ہے اس کا بتا دیا، پھر اس کے بعد یہ بات بتا دی، اگر تم نے قل اے نبی اعلان کر دیں اطیع اللہ والرسول، اللہ کے حکموں کو بجا لو جو لازمی ہیں، اللہ کے حکم اور رسول کا حکم ایک ہی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پیچھے ہٹ گئے، اگر اطاعت نہ کی، اس کے احکام کو بجا نہ لایا اور اس کے حکموں کو نہیں مانا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، تو پھر ایسے کافروں کو سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ یہ تھی تمہیدی کلمات اللہ رب العزت نے بتا دیے، اور آگے جا کر یہ بتایا جا رہا ہے جو یہود اور نصارہ خصوصاً ان کی یعنی بیچ میں پہلے بھی بتا دیا، اب یہ شروع ہو رہی ہے بات، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو پہلے انبیاء آئے تھے اسی طریقے سے ان لوگوں نے غلو کس طریقے سے کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور نوح علیہ السلام پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی یعنی لوگ آئے اور ان لوگ وہ صحیح رستے پر تھے، جب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ جب بگڑ کر انہوں نے 950 سال تک یعنی تبلیغ کی، اور پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ نہیں ماننے والے، اپنی ہٹ درمی میں اپنی خواہشات کے پجاری ہو گئے ہیں، اپنے نفس کے پجاری ہو گئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے متبعین کو اور آتو خود تم ہٹ جاؤ اور کشتی میں سوار ہو، جو باقی کا سے میں نبٹ لیتا ہوں۔ یہ اب جو لوگ تھے حضرت، اس کے بعد حضرت آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل، اور ان کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد آل عمران و آل عمران علی العالمین، اور آل عمران حضرت یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام ان کے وطن سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور عیسائیوں نے اس کے ساتھ تثلیث کا یہ عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا، اور انہوں نے کہا یہ مختلف عقیدے انہوں نے اپنے پاس سے یہ بنا لیے، کہا کہ یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے تثلیث یہ کر لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے ساتھ ہی حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی معجزانہ طریقے پر ہوئی، اور ان کے والد اور ان کی والدہ جو تھی وہ بھانج سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ان کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ایسے لوگ جو متبعین ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، جو رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے، اور ان
ان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اسی طریقے سے جو جتنے بھی پہلے انبیاء آئے تھے ان کی قوموں نے اتباع کرنی تھی، اطاعت کرنی تھی۔ اگر ان لوگوں نے نہیں کی اور انہوں نے اپنی من مانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت چھین کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، اور آخر قیامت تک قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم رہے گی۔ اور پہلے لوگوں کی بات اس لیے بتانے کی ضرورت پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، آل عمران کو اس لیے چنا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی بات اس لیے بتائی جا رہی ہے، ذریتم بعضھا من بعض، جو نیک لوگ تھے وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، انہی میں یہ لوگ ہیں۔ اور جو لوگ اس چیز سے ہٹ گئے جس کی اللہ رب العزت نے اپنے الوہیت، ربوبیت اور اپنے دین کے لیے یہ بتائی تھی بات، جب وہ ہٹے اللہ اطلاق، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نبوت چھین کر یہود اور نصارہ سے اور امیین کو بتا دیا جا رہا ہے کہ تم نے اتباع کرنی ہے اور رسول کی کرنی ہے، اور تم کو اب یہ تمہیدی کلمہ یہ پہلے شروع ہو گئے، اب حضرت عیسائیت اور نصارہ کی یہ بات اب یہ شروع ہو گئی ہے۔